والا کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے حلقے سے نکل جاتا ہے، اور زکوٰۃ کا نہ دینے والا یا زکوٰۃ کے دینے میں ٹال مٹول کرنا یہ اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے، جس کی بنا پہ وہ فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 32 آیت مقدسہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں سے 11 آیات مکی ہیں اور 21 آیت مبارکہ مدنی ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ 82 آیات مبارکہ ایسی بھی ہیں کہ جس میں زکوٰۃ کی فرضیت کا تذکرہ اشارتاً کنایتاً موجود ہے۔ اسی لیے تمام فقہاء اس بات کے متفق ہیں کہ زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ موجب کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ کے سامنے بہت سارے بڑے بڑے چیلنج، بڑے مسائل تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ منکرین زکوٰۃ کا تھا، مانعین زکوٰۃ کا تھا، کہ جنہوں نے کلمے کی تصدیق تو کی تھی، جو نماز تو پڑھتے تھے، جو اور بھی بہت ساری چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن صرف اور صرف وہ اس بات کے کہا کرتے تھے کہ جس طرح سے زکوٰۃ ہم اللہ کے نبی کے حیات طیبہ میں نکالتے تھے، ہم آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ویسی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑا فتنہ بن کے کھڑا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابرین صحابہ کو جمع کر کے مشورہ طلب کیا تھا کیا کیا جائے۔ مشورے میں اکثروں کی رائے یہ تھی کہ ان سے جہاد نہ کیا جائے، قتال نہ کیا جائے، بلکہ ان سے اچھے سے گفتگو کر کے سمجھایا جائے، اس لیے کہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ ابوبکر زندہ رہیں اور ابوبکر کی زندگی کے اندر وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں جن چیزوں کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، آج وہ لوگ ان چیزوں کی زکوٰۃ نہ دیں، ایسا ممکن نہیں۔ ابوبکر اس سے جہاد کرے گا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور انہوں نے اس سے جنگ کی تھی۔ یہ اسلام کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد پہلی جنگ تھی جو بہت زبردست جنگ ہوئی، اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ الحمدللہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے منکرین تھے، جو مانعین زکوٰۃ تھے، انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے، زکوٰۃ کے حکم پہ مانا عمل کیا۔ زکوٰۃ کے لغت کے اندر معنی آتے ہیں پاکیزگی کے، صفائی کے، بڑھوتری کے، اضافے کے، اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں ایک مخصوص مال جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں، اپنے پاکیزہ مال میں سے سال کے گزرنے کے بعد نکالنا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، ایک زکوٰۃ مالی ہے اور ایک زکوٰۃ نفسی قلبی ہے۔ زکوٰۃ مالی تو مسلمانوں کے اوپر میں صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی مال پر 1 سال گزرنے کے بعد واجب ہوتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ قلبی، زکوٰۃ نفسی، یہ ہر ایمان والے پر ہر وقت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کہ جب تک انسان اپنے قلب کی، اپنے اندر کی چیز کی پاکیزگی نہیں اختیار کرے گا، وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ قلبی، زکوٰۃ نفسی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دل کو، اپنے قلب کو ریاکاری سے بچائیں، حسد سے بچائیں، نفاق سے بچائیں، کبر سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، جلن سے بچائیں، اور ان چیزوں سے بچائیں جن سے ہمارا دل گندا ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، لیکن ہمارا دل ہی گندا ہو تو ہماری ساری عبادتیں اللہ کے مقبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قد افلح من تزکا فرمایا کہ اصل میں کامیابی، آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو نصیب ہوگی کہ جنہوں نے تزکیہ قلب کیا ہوگا۔ اور زکوٰۃ مالی جو ہے یہ سال میں 1 مرتبہ واجب ہوتی ہے صاحب نصاب کے اوپر میں۔ صاحب نصاب شریعت کے سے کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے پاس 613 گرام چاندی، 613 گرام چاندی یا اس کے برابر کی قیمت ہو،
یا جس کے پاس 87.5 گرام سونا یا اس کے برابر کی قیمت ہو، ایسے شخص کے اوپر میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کچھ چاندی کچھ سونا ہے اور اتنے ہیں کہ جس سے ایک چیز یعنی چاندی کا نصاب آسانی سے پورا ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے پورے سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن وہ مال پورے سال آپ کے پاس باقی رہے ضروری نہیں، بلکہ سال کے کچھ شروع میں اور سال کے آخر حصے میں اگر آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، چاہے سال کے بیچ میں وہ مال آپ کے پاس نہیں تھا تو بھی آپ کے لیے زکوٰۃ کا دینا واجب اور ضروری ہے۔ عام طور پہ جو لوگ شادی شدہ ہیں، خاص طور سے عورتیں کہ جن کے پاس بہت سارے زیورات ہوتے ہیں سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، تو ایسی عورتوں کے اوپر میں تو زکوٰۃ کا دینا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ پیسے نہیں ہیں، مالیت نہیں ہے تو پہننے کے لیے ہے، حالانکہ پہننے والے سونے چاندی پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اس میں اگر ہم کوتاہی کریں گے تو کل قیامت میں یہی وہ مال جس مال کی ہم نے زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ مال ہماری وبال جان بنے گا۔ قرآن مقدس میں بے شمار آیت مبارکہ میں اس بات کو بڑی شدت سے، بڑی تاکید سے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے نفاق کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ نہ دیں یا زکوٰۃ کی مقدار میں کمی زیادہ بیشی کرے تو ایسا شخص اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ اس لیے ہم جس طرح سے دیگر چیزوں کا ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے دینے میں بھی ہمیں ایک ایک پائی کا، ایک ایک کوڑی کا حساب کر کے مکمل طور پہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم و ضروری ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے اندر ہم نے کوتاہی کی تو یاد رکھنا کہ اس میں صرف ہمارا خود کا نقصان ہے، ہمارے اہل و عیال کا نقصان نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ بیان کرتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ مال، جس مال کو ہم نے جمع کیا اور جس مال کو ہم نے اکٹھا کر کے بینک بیلنس کے طور پہ رکھا یا کیش رکھا یا کسی بھی صورت میں رکھا، لیکن ہم نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی مال کے ذریعے سے ہمیں ہمارے پیشانیوں کو، ہمارے پہلوؤں کو، ہمارے سینے کو، ہمارے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اور حدیث میں تو آتا ہے کہ گنجا، زہریلا، اژدہا سانپ اللہ پاک ان مالوں کو بنا دیں گے اور یہی سانپ ہمیں ڈسیں گے، اور ڈسنے کے بعد اوپر سے یہ کہے گا انا مالک وانا کنزک، کہ اے صاحب مال، دنیا میں تیرا مال تھا، میں تیرا خزانہ تھا، جس سے تجھے بڑی محبت تھی، عقیدت تھی، کہ جس کو تو نے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، لے اب میں تیرا مال تیرے پاس حاضر ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنا ہے، اس کا حساب رکھنا ہے کہ کون سی چیز میرا مال تجارت ہے، کون سی چیز میری زائد ضروریات میں داخل ہے، کون سی چیز میری ضروریات سے خارج ہے، ان تمام چیزوں کا ہمیں حساب کر کے ہمیں ایک ایک روپے کا زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے کوئی بہت بڑا مال نہیں ہے، 2.5% جس کو 40واں حصہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک بات اور آپ کو میں بتا دوں کہ دیگر اور بھی احکامات ہیں، نماز ہیں، حج ہیں، اس طریقے سے روزہ ہیں، لیکن جتنی سخت وعید زکوٰۃ کے نہ دینے پہ ہے، اتنی سخت وعید کسی اور رکن کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ اصل میں جس مال کی زکوٰۃ اللہ پاک بندوں سے کہتے نکالنے کے لیے، وہ مال ہے کس کا، وہ مال دیا کس نے؟ اگر وہ مال ہمارے پاس دکان کی لائن سے آیا ہے تو دکانوں پہ گاہک کون بھیجتا ہے؟ کاروبار کے اندر منافع کون دیتا ہے؟ اگر فیکٹری سے ذریعے سے آ رہا ہے، فیکٹریاں کون چلاتا ہے؟ اگر زمین سے اگر اناج اگتا ہے تو اناج کون اگاتا ہے؟ میرے دوستو، سارے کے سارے مال اللہ کی امانت ہیں۔ اگر اللہ کی امانت میں ہم نے خیانت کی ہے تو یاد رکھو گویا کہ مالک کے ساتھ ہم کنچی کر رہے ہیں، مالک کے ساتھ آنکھ مچولی میں کر رہے ہیں، اور مالک کے ساتھ ہم دغا بازی کر رہے ہیں۔ اور وہ حکم الحاکمین اس بات پہ قادر ہے کہ جس نے آج ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے وہ کل ہمیں فقیر بنا دے۔ آج ہم دینے کی پوزیشن میں ہیں، اللہ نہ کرے کل ہمیں ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے۔
اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا یہ احسان ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دینے والے ہیں، ہمارا ہاتھ اونچا ہے، اوپر ہے، اور اللہ پاک دینے والے ہاتھ کو پسند کرتے ہیں لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص جس کو ضرورت نہیں ہے اگر لوگوں کے سامنے زبردستی بلا کسی ضرورت کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ جب آئے گا حشر کے میدان میں تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا اور ایک عجیب کیفیت میں ہوگا، اور لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ مستحق نہ ہونے کے باوجود دوسروں سے مال مانگا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مال کی صحیح طریقے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔